سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے یہ بالکل آپ نے بجا کہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ بہتا ہوا دریا ہے کہ جس کے اندر ہیرے، موتی، جواہرات وہ بھی پانی کے ساتھ بہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف فضلات، گندگی اور گند کے ڈھیر ہیں جو اس پانی کے اندر چل رہے ہیں۔ اب آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے کہ آپ نے اس بہتے ہوئے دریا سے ہیرے، موتی اور جواہرات ان کو چننا ہے، یا آپ نے اس دریا کے اندر جو گند ہے، جو فضلات ہیں، ان کو آپ نے اس کے اندر تلاش کرنا ہے۔ اب سوشل میڈیا جو ہے اس کے مختلف ذرائع جو ہے وہ مختلف ناموں کے ساتھ یہ چل رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ذہن کے اندر ضرور رہنی چاہیے کہ جہاں کسی چیز کے فوائد ہوتے ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے سوشل میڈیا جو ہے یہ اس دور کے اندر یہ کہا جائے اگر کہ اس کے فوائد بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے فوائد سے زیادہ ہیں۔ لوگ اس سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ دنیاوی لحاظ سے تو شاید زیادہ فائدہ اٹھانے والے زیادہ ہوں، لیکن اگر دین کے حوالے سے دیکھا جائے، مذہب کے حوالے سے دیکھا جائے، شریعت کے حوالے سے دیکھا جائے، قرآن اور حدیث کی تعلیم کی روشنی میں دیکھا جائے تو شاید اس سے فائدہ اٹھانے والے تھوڑے ہیں اور اس سے نقصان اٹھانے والے وہ زیادہ ہیں۔ آپ کو اسلامی پوسٹ لگائیں، آپ دیکھیں اس کے اوپر کتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، اور اسی طرح کوئی ایک نعوذ باللہ کوئی گندی پوسٹ آپ لگا دیں، اس کو آپ دیکھیں کہ اس کو دیکھنے والے لوگ جو ہے وہ کتنے زیادہ ہوں گے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہیرے اور موتی چننے والے لوگ تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن جو گند اور فضلات اور ان چیزوں کی تلاش کے اندر لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اب یہاں پر سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ دین کو بھی پھیلایا جا رہا ہے، دینی اقدار کو بھی پھیلایا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے مسلمانوں سے یہ میں عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا کو انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ اس میں کون سی احتیاط ضروری ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی قرآنی آیت آتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس قرآنی آیت کو جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ صحیح ہے یا اس کا جو ترجمہ ہے وہ صحیح ہے، آگے اس کو آپ مت پھیلائیں، اس کی تحقیق آپ ضرور کر لیا کریں۔ پھر اللہ کے نبی کا کوئی فرمان عالی شان ہے، کسی صحابی رسول کا فرمان عالی شان ہے اور ساتھ نام لکھا ہوا ہے تو اس کی تحقیق بھی آپ ضرور کر لیا کریں کہ یہ واقعی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ واقعی کسی صحابی کا قول ہے۔ ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کفریہ عبارات ہوتی ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ کفریہ کلمات ہوتے ہیں، شعائر اسلام کی مذاق بنائی جاتی ہے، اسی طرح جو اسلامی اقدار ہیں ان کی مذاق بنائی جاتی ہے۔ ایسی چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور ان کو پھیلانے کے اندر جو ہے وہ کسی لحاظ سے بھی انسان کا بالکل کردار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں بہت سارے ایسے مسائل سوشل میڈیا کے اوپر ہوتے ہیں، نیٹ کے اوپر موجود ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگ بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو کوشش کریں کہ وہ انٹرنیٹ سے اس کو مت حاصل کریں، کسی عالم دین کے پاس جا کر اس کی تحقیق ضرور کریں۔ جو آدمی دین کو سمجھتا ہے اس سے اس مسئلے کی تحقیق ضرور کر لیا کریں۔ یہ تو بیڑا غرق کر دیا ہے ایسے جو فیس بک کی مفتی ہے، سوشل میڈیا کے جو مفتی ہیں، من گھڑت قسم کے مسائل جن کا دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا وہ ایک سطحی سا ان کا علم ہوتا ہے، اور اس طرح کے مسائل وہ بیان کر کے سوشل میڈیا کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں، پھر لوگ ان سے رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں، اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آپ کسی پڑھے لکھے آدمی سے رہنمائی لے کر پھر سوشل میڈیا کے اوپر جو بات کی گئی ہے اس کی تحقیق کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کرنا ضروری ہے، لیکن کم از کم احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارا مذہب اور ہمارا دین جس چیز کی اجازت دیتا ہے، جتنی ریڈ لائنز اس نے جو ہے وہ بیان کر دی ہے، ان کے قریب ہم کو نہیں جانا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔